آج 9 محرم الحرم شریف کی رات، آج کی رات وہ رات ہے جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بیٹے امام حسین علیہ السلام، آپ کے رفقا، آپ کی آل اولاد، بھتیجے بھانجے، آپ کے بھائی بہنیں، سب آج کی رات عبادت میں مشغول تھے۔ آج کی رات وہ رات ہے، اور قبلہ ایک طرف سے تو یہ تھی کہ ساری رات عبادت میں مصروفیت تھی، اور دوسری طرف آج کی رات وہ رات ہے جس رات ان سب کو شہادت کا انتظار تھا، اپنی موت کا انتظار تھا، دنیا سے جانے کا انتظار تھا۔ آج کی رات وہ رات ہے، اس لیے کوشش کریں آج اور کل خصوصاً کوشش کریں، ہم مل کے کرتے ہیں، مشکل ہے چونکہ ہمارا معاشرہ ہم لوگوں نے اس طرح کا کریٹ کر لیا ہے کہ ہمارے لیے اس طرح کے معاملات مشکل ہیں۔ کوشش کریں گے کہ یہ 2 دن ہم کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہ کریں، بلکہ ہر دم، ہر وقت، ہر لمحہ اپنی آنکھوں کے سامنے کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے کربلا کا منظر رکھیں۔ چاہیے بھی یہی، کیونکہ دیکھیں اور تعلق سارے آپ چھوڑ دیں، صرف ایک تعلق یہ کہ حسین کا تعلق مصطفیٰ سے کیا تھا، یہ سوچ لیں۔ بادشاہ حسین کا تعلق امام الانبیاء سے کیا تھا۔ اب اگر حضور خوش ہیں تو امتی خوش، اگر حضور مغموم ہیں تو امتی کا حق بنتا ہے۔ آج کی رات اور خصوصاً کل اور کل کی رات، یہ وہ دن، وہ وقت ہے جس وقت اہل بیت علیہ السلام اپنی اپنی شہادتوں کے انتظار میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ دوستان محترم، اور کوشش کیا کریں، شاید آپ میں سے کسی کو میرے اس عقیدے سے اختلاف ہو، حق ہے آپ کا، لیکن کوشش کیا کریں کہ جب بھی اہل بیت علیہ السلام خصوصاً شہداء کرام کا ذکر ہو تو اگر آنکھوں میں آنسو آئے تو اسے رکنے نہ دیا کریں۔ اگر آنسو آئے اسے روکیں مت، کیونکہ آپ کا آنسو اپنے باپ کے لیے نہیں آ رہا، ماں کے لیے نہیں، بہن کے لیے نہیں، بھائی کے لیے نہیں، بیٹی کے لیے نہیں، بیٹے کے لیے نہیں، آپ کا آنسو آ رہا ہے اس محبوب خدا کے محبوب کے لیے۔ اور ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ کوئی ماں کے لیے روئے یا نہ روئے کوئی اور بات ہے، باپ کو روئے نہ روئے اور بات ہے، بیٹے کو روئے نہ روئے اور بات ہے، بیٹی کو روئے نہ روئے اور بات ہے، بھائی کو روئے نہ روئے اور بات ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کوئی سب کو نہ روئے اور بات ہے، لیکن جب حسنین کریمین کی بات آئے تو پھر اگر آنکھوں میں آنسو آئے تو پھر رکنا نہیں چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ اور دوستان محترم، میں عرض کروں، اور یہ جو رونا ہے یہ ذہن میں رکھیں، آج کل فتوے چل رہے ہیں کہ امام حسین کے غم میں نہیں رونا چاہیے، بدعت ہے، ایسے ہے۔ 3 دن کا سوگ تھا۔ میں عرض کرتا ہوں یہ رونا وہ رونا ہے کہ ابھی امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارکہ 1 سال ہے، 1 سال، بعض روایات میں تو 6 ماہ بھی ہے کہ 7 ہی پیدائش کے جبریل امی علیہ السلام آ گئے، اور ایک روایت میں سال ہے، 2 سال بھی ہے۔ ام سلمہ اور متعدد صحابہ کرام اور صحابیہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور اپنے کمرے میں گھر میں تشریف فرما تھے، کمرے میں امام حسین حضور کی گود میں تشریف فرما۔ اماں جی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دم سے اب حضور کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ حسین حضور کی گود میں بیٹھے ہیں اور مصطفیٰ زارو قطار رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یا سونا یا رسول اللہ، اب یہ کیا کہ حضور کا رونا ہوگا تو ام سلمہ نے ایسے ہی پوچھ لیا ہوگا؟ 2 لفظ کہہ کے ممبر سے مولوی صاحب اور میں ہم سب گزر جاتے ہیں، کیا مصطفیٰ کا رونا کوئی عام رونا ہوگا جب مصطفیٰ رو رہے ہیں؟ اب سوگ مرنے کے بعد 3 دن کا ہے، جیتے وقت تو سوگ ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور میں مجھے پتا ہے میری اولاد اس نے مرنا ہے، جانا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، میں نہیں روؤں گا، اور نہ شریعت میں ایسا رونا ہے، لیکن میری اولاد نہیں ہے، علی کی اولاد ہے، زہرا کی اولاد ہے، حضور کی گود میں زندہ حسین، معاذاللہ شہید نہیں ہوئے، قتل نہیں ہوئے، زندہ حسین بادشاہ علیہ السلام، اور حسین رو رہے ہیں۔ اب یہ کون سی شریعت ہے؟ اگر بات رونا بدعت ہے تو پہلے رونا کیا ہے؟
ابھی امام حسین نے جوان ہونا ہے، شادی ہونی ہے، ابھی کھیلنا ہے، کودنا ہے، سب کچھ کرنا ہوگا حسین نے. اس کے باوجود مصطفیٰ کی گود میں ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور ہچکیاں لے کے رو رہے تھے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی. میں نے عرض کی سونا کیا بات ہوئی، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام سلمہ کیا پوچھتی ہو، ابھی میرے پاس جبریل امی آئے تھے اور میری گود میں حسین کو دیکھا اور مجھ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ حسین سے بہت محبت کرتے ہیں؟ سونا یا نبی آپ حسین سے بہت محبت کرتے ہیں؟ میں نے فرمایا کہ ہاں جبریل میں حسین سے بڑی محبت کرتا ہوں. اے قربان جاؤں حسین تیری عظمت پہ. اے جبریل میں حسین سے بہت محبت کرتا ہوں. جبریل امین نے عرض کی پھر یا رسول اللہ سنیے، ایک وقت آئے گا آپ کی امت آپ کے اس نواسے آپ کے اس بیٹے حسین کو کربلا کے ریگستان میں ظلم و ستم کر کے شہید کرے گی، پیاسا شہید کرے گی، اور اس قدر ظلم و ستم ہوگا کہ حسین کا خون بکھرا ہوگا. اور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میں اگر حکم فرمائیں تو کربلا کی وہ مٹی لا کے دوں جس مٹی پہ حسین نے شہید ہونا ہے. حضرت رسالت امام نے فرمایا جبریل ہاں. اور پھر جبریل نے خاک کربلا سے خاک کربلا لا کے دی، عرض پیش کی حضور کی بارگاہ میں، حضور نے قبول فرمائی اور فرمایا اے ام سلمہ یہ شیشی اب یہ خاک کربلا اپنے پاس رکھ لو، اور جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین اس دنیا میں نہیں رہا. جی قبلہ آج کا دن آج اور کل کا دن وہ دن ہے جس دن کو مصطفیٰ روتے تھے. اور پھر یہ نہیں کہ ایک صحابی یا ایک صحابیہ، متعدد صحابہ اکرام، کئی طرق سے یہ روایت ہے کہ حضور کئی صحابہ کی، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، اما جی ام سلمہ، متعدد صحابیہ صحابہ اکرام کی بارگاہ میں حضور خام میں آتے رہے.